الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية بلقیس حجرة تقدیس الجلال وآسیة التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا سیدہ معصومۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بلندتر صلوات صلی علی محمد دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرما آقا ازادی اس امام بارگاہ بیت الحزن میں جو تذکرہ سید الساجدین برپا ہے صاحب العصر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما قبولیت دعا کی جتنی شرائط معصومین نے کہی ہیں وہ اس وقت ساری میسر ہیں حکم معصوم ہے تذکرہ شبیر میں دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے برستی ہوئی بارش میں دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے مومنین اکٹھے بیٹھے ہوں دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے تو جتنی قبولیت دعا کی شرائط ہیں وہ ساری ہی میسر ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بارگاہ معصومین میں میں ملتجی اور ملتمس ہوں کہ تمام جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین و مومنات ہیں مجھ سمیت جتنی بھی شرعی حاجات جو ہمارے حق میں بہتر ہیں بنت رسول کے حق کا واسطہ وہ قبول فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ صلی اللہ متوجہ ہیں جی ذکر شروع کیا جا سکتا میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں خداوند متعال ایک وقت کی بی بی کے بطول ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا ہم نے مریم کو چن لیا وَطَهَّرَكَ پھر ہم نے اسے پاک کیا وَاصْطَفَاكَ پھر چنا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کل عالمین کی عورتوں پہ اللہ نے قرآن میں اس بی بی کے نام سے پوری سورت اتاری آیت نہیں دی سورت ہی اس کے نام پر خدا نے اس سورت کا نام بھی اس بی بی کے نام پہ رکھا سورہ مریم اور خدا کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اس بی بی کی عزت یہ ہے کہ یہ عام بی بی نہیں یہ چنی ہوئی بی بی ہے
میں مجمع پہ بالکل تجسس کا قائل نہیں کہ آپ تجسس میں رہیں کہ کیا پڑھایا جائے گا، موضوع کیا ہے. میں پہلے ہی بات کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کا تجسس ٹوٹے اور آپ متوجہ ہو جائیں مجلس پہ. آج کی گفتگو ہے شہزادی فضہ پہ، کل کی گفتگو ہوگی بادشاہ سجاد پہ. آج فضائل و مصائب اسی بی بی کا. اس کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے سنا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو چنا، میں نے چنا. اللہ کہتا ہے عورتیں ساری چنی ہوئی نہیں ہوتی، میں نے اسے مصطفیٰ کیا ہے. مصطفیٰ کرنے کے بعد اسے پاک کیا ہے، پھر مصطفیٰ کیا ہے. میرے مالک تو نے 2 دفعہ کیوں چنا؟ اس آیت میں خدا نے کہا طاہر ہے کہ پھر ہم نے چنا، پھر پاک کیا، وصطفیٰ کے پھر پاک کیا، پھر ہم نے چنا. میرے مالک 2 دفعہ کیوں چنا؟ عجب نہیں کہ واضح پروردگار ہے، پہلے میں نے چنا تھا خواتین میں سے، پاک کیا، پھر میں نے چنا بطولوں میں سے. ہم نے اس بی بی کو بطول بنایا ہے، اسے پاک بنایا ہے. اس کی کہانی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ ہے کہ جناب مریم کی ماں جناب حنا خاتون، یہ جناب عیسیٰ کی نانی، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی نوکری کے لیے وقف کروں گی، بیت المقدس کی مجاوری کرواؤں گی. تو بی بی کے ذہن میں تھا کہ اللہ بیٹا دے گا، اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دے دی. تو اس نے ہاتھ میں رکھے گا میرے مالک میرا عہد تھا، میری قسم تھی، میرا وعدہ تھا، میری منت تھی، بیٹا ہوگا. منت ماننا نبیوں کی ماؤں کی سنت ہے. میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میری اولاد ہوگی، میں تیرے گھر کی نوکری کرواؤں گی، تو بجائے تو نے بیٹا دینے کے بیٹی دے دی. تو میرے مالک اب عہد تو پورا نہیں ہوگا، اب قسم تو پوری نہیں ہوگی، اب وعدہ تو پورا نہیں ہوگا. میرے مالک کیونکہ یہ بیٹی ہے، کیونکہ یہ مستور بنے گی، اور مستور تیرے گھر کی مجاوری نہیں کر سکتی کیونکہ تیرا گھر پاک ہے، مجاور پاک ہونا چاہیے، اور مستور پورا مہینہ پاک نہیں رہ سکتی. آواز پروردگار ہے عہد بھی پورا کر، قسم بھی نبھا، منت بھی پوری کرنی پڑے گی. میرے مالک بیٹی ہے. فرمایا عام بیٹی نہیں، ہم نے اسے بطول بنایا ہے، ہم نے اسے بطول کیا ہے، ہم نے اسے پاک کیا ہے. تو میں مجمع کو یہ بات سمجھا دوں کہ بطول لقب نہیں، بطول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، امامت اور ولایت ہوتے ہیں، خدا نے 5 عہدے مردوں میں رکھے. عورتوں میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی کو امام نہیں بنایا. اللہ نے یہ عہدے مستورات میں دیے ہی نہیں، اللہ نے یہ سارے مردوں میں دے دیے. عورتوں میں ایک ہی عہدہ رکھا بطول. یہ ایک عہدہ ان 5 عہدوں کے برابر ہے. اب اگر آپ مجھے کہیں گے بطول کون ہوتا ہے، تو جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے کوئی مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. جیسے کوئی مرد عبادت کر کر کے عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نبی رسول مرسل امام نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. میں مجمع کو بات کھول کے بتا دیتا ہوں بطول کسے کہتے ہیں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو ہر لمحہ پاک ہو، ہر لمحہ پاک رہے، وہ کسی چیز سے پاک نہ ہو، جو کسی سے پاک نہ ہو، جو شے کو پاک کرے، شے سے پاک نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں. اللہ نے جناب مریم کو بطول بنایا ہے. جناب مریم بطول ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ اور مبرہ ہے. خدا نے اسے بطول بنایا. اتنی پاکیزہ خاتون. خدا نے عالم نساء میں پہلی بطول مریم کا تذکرہ کیا. ہم نے اسے بطول بنایا. لیکن کوئی بندہ بھی ذہن میں توازن نہ رکھنا، یہ نہ سوچنا تقابل کرنا یہ بھی بطول، بنت پیغمبر بھی بطول، تو دونوں بطول تو عہدہ ایک. نہ 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 نہ، یہ ہے بطول صغرا، وہ ہے بطول کبرا. قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے جب اللہ کے گھر کی نوکری کرتی تھی، اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے، کون تھا اس دور کا نبی؟ جناب زکریا. جناب زکریا تبلیغ دین کے لیے گھر سے چلے جاتے اور بی بی کو بیت المقدس میں چھوڑ جاتے. جناب زکریا باہر رہتے رہتے قرآن کی تفسیریں کہتی ہے زکریا کے ذہن میں خیال آیا، وہ جسے گھر میں اللہ کے بٹھا کے آیا، اسے بھوک لگی ہوگی، اسے پیاس لگی ہوگی، جلدی سے اپنے گھر رہے، اپنی زوجہ سے کھانا بنوا کے بیت المقدس تالا کھولا، کیونکہ چابی زکریا کے پاس تھی. زکریا نے تالا کھولا، دروازہ کھلا، مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل. جناب زکریا دیکھ کے کہتے باہر تو گئی نہیں، اندر کوئی آیا نہیں، کھانا کہاں سے آیا، پھل کہاں سے آئے؟ قرآن کہتے ہیں مصلے پہ بیٹھی عیسیٰ کی ماں نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف پھرایا، کہا یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے. میں نے ابھی کہا تھا یہ بطول صغرا ہے، وہ بطول کبرا ہے. پہلا فرق بتانے لگا ہوں. جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار.
جو جنت سے کھانا منگوائے پہلے مریم سمجھو تاکہ میں فضا سمجھاؤں. مریم سمجھو کہ مریم کسے کہتے ہیں. جناب مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے. قرآن پڑھ رہا ہوں، بے موسم پھل. جناب زکریا دیکھتے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجا. جناب زکریا ایک لمحے کے لیے تعجب میں آئے، کیونکہ خدا نے جناب زکریا سے کہا تھا وَقَفَلَهَا، تو کفالت کر، تو پال. اور کفالت کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، رہائش، خوراک. اللہ نے کہا رہے گی تیرے گھر میں نہیں، کیونکہ اس نے مجاوری کرنی ہے میرے گھر میں. اب کفالت کرنی تھی زکریا نے اور رکھ لیا اللہ نے اپنے مکان میں. جناب زکریا نے کہا میرے مالک ذمہ لگایا میرے، رکھا تو نے اپنے گھر میں. یہ کھانا تھا جناب زکریا کے ہاتھ میں جو گھر سے بیوی سے بنوا کے لائے تھے. جناب زکریا نے ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو اور اللہ کو جلال آ گیا ہو. جناب زکریا نے کہا میرے مالک معافی چاہتا ہوں، کل سے جو وقت بتائے گا اس وقت میں تیری کنیز کا کھانا پہنچا دوں گا. آواز پروردگار نا زکریا کھانا تو نہیں لائے گا، روزانہ عرش سے کھانا فرشتے لے کے آئیں گے، جنت کا کھانا مریم کو پہنچے گا. جناب زکریا نے کہا میرے مالک پالنا میں نے ہے، رہائش بھی تو نے دے دی، کھانا بھی تو نے دے دیا، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر میں، تو پھر میں نے کیا پالا؟ تو نے مجھے کہا تو پال، رکھ بھی اپنے گھر میں لیا، خوراک بھی اپنے گھر سے دے دی، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر سے. اب آج ہاں زکریا رکھوں گا بھی اپنے گھر میں، کھلاؤں گا بھی اپنے گھر میں، اور قرآن میں کہہ دوں گا تم نے پالا. نتیجہ سننا، نتیجہ آپ کی سوچ کے قریب سے نہیں گزرا تو دینے لگا ہوں. رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، اور میں کہہ دوں گا تم نے پالا. خرچہ میرا، چرچا تیرا، رہائش میری، خوراک میری، اور میں قرآن میں کہہ دوں گا زکریا نے پالا. جناب زکریا نے کہا میرے مالک مجھ سے کوئی غلطی؟ فرمایا تو نبی ہے، مرسل ہے، معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں. تو میرے مالک پھر میرے گھر کی روٹی کیوں نہیں کھانے دیتا؟ آواز ہے زکریا تو معصوم ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں. کھانا پکائے گی تیری بیوی، غیر معصومہ کے ہاتھ کی روٹی مریم کے حلق کے نیچے اتر گئی، اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی، اس کا بطول ہونا خطرے میں چلا جائے گا. اب میرا مجمع مجھے بول کے بتائے جو اللہ ایک وقت کی زکریا کی بیوی کی روٹی مریم کو کھانے نہیں دیتا، 13 سال علی کی ماں پکاتی رہی ہے، مصطفیٰ کھاتے رہے. جس نے ایک وقت کی سر سبحان اللہ، ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی زکریا کی بیوی کی پلی مریم کو نہیں کھانے دی. فاطمہ بنت اسد پکاتی رہی، مصطفیٰ معصوم ہو کے کھاتا. صحیح بخاری جو میرے اہل سنت بیٹھے، صحیح بخاری میں ہے، رسول کے ایک مکے کے ایک شخص نے دعوت کی، رسول نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ جو ذبح اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو میں وہ کھانا نہیں کھاتا. جو مصطفیٰ ایک وقت کا کھانا، صحیح بخاری کہہ رہی ہے، جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو وہ نہیں کھاتا. تو اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا، اور رہائش ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں. اب موضوع حضرت ابو طالب نہیں، موضوع ہے شہزادی فضہ. پہلے مریم سمجھو، عصمت سمجھو، طہارت سمجھو، تاکہ فضہ پڑھو. فضہ کا فضائل پڑھنے کے لیے مریم کے تذکرے کا وضو ضروری ہے. تذکرہ مریم کا وضو کرو تاکہ میں عصمت فضہ کا قرآن کھولوں. یہ ہے جناب مریم. خدا کہتا ہے کہ مریم نے، اور جناب زکریا سے کہا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے، اور میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں. نہ مجمع کو امتحان دیتا ہوں، نہ مجمع کا امتحان لیتا ہوں. جملہ بڑا خوبصورت آ گیا، نکتہ بڑا لطیف ہے. اب مجمع کی سماعتوں پہ قمر بھائی توجہ فرمائی. رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں،
میں کہوں گا تم نے پالا۔ جو اہل زبان ہیں، جو خطابت کی باریکیاں سمجھتے ہیں کہ خطابت کس گھنے جنگل کا نام ہے، وہ سمجھیں گے کہ میں کتنا بڑا خطابت کا نقطہ دینے لگا، اور رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ مجمع کو یاد نہیں ہوگا تو مجمع، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ جب بات ابو طالب کی آئی، خدا نے کہا ابو طالب میرا محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں۔ میں کہوں گا ہم نے پالا۔ علام یجد کا یتیماً فآوا، بسم اللہ، علام یجد کا یتیماً فآوا، میرا محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ رہائش بھی ابو طالب کی، کھانا بھی ابو طالب کا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پالا۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اللہ جب بھی کہتا اپنے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ اللہ اپنے ہی کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ اللہ کسی کا کام اپنے سر نہیں لیتا۔ اب جناب مریم مصلی کے بیٹھی ہے، کھانے روزانہ عرض سے آ رہا ہے۔ میں بالکل قرآن پڑھوں، ابھی تک میں کتاب کی طرف نہیں گیا، قرآن سے تذکرہ ہے مریم۔ قرآن کہتا ہے ایک دن مریم بیٹھی تھی مصلی پہ، اور جناب مریم کو اپنے حجرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ بطول تھی، زندگی میں غیر مرد دیکھا ہی نہیں تھا، بشر دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب کسی کے چلنے کی آواز آئی، قرآن کہتا ہے کہ مریم سہم گئی۔ یہ سہمنا کہاں سے آیا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ مریم سہمی۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ سہم گئی، ڈری ہے نا، تو پناہ ڈر سے مانگی جاتی ہے نا۔ ڈری، بیوی نے کہا میں پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہے تو؟ مجھے آج تک کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں، میں بطول ہوں، اللہ کے گھر کی کنیز ہوں، کون ہے میرے حجرے میں؟ جب مریم سہمی تو وہ بولا، اس کا بیوی نہ گھبرا، لا تخافا، گھبرانا ڈرنا، میں کوئی بشر نہیں۔ بیوی نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا فرشتہ ہوں۔ بیوی نے کہا میرے حجرے میں کیوں آئے؟ اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آئے۔ میں تجھے، یہ نہیں کہا اس نے بھیجا ہے اور میں لے کے آیا، میں دینے آیا۔ میں کا لفظ انی، میں، تحقیق میں تجھے بشارت دیتا ہوں، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹے کی۔ مریم نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی، غیر نے چھوڑ نہیں، بچہ کہاں سے؟ بیوی نے کہا تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں۔ جب بیوی نے اپنا عہدہ بتایا نا بطول ہوں، فرشتہ ڈرا نے، اس نے کہا بی بی انا رسول ربک۔ اب گفتگو کا ٹرن آ رہا ہے، اب میں مڑنے لگا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ بی بی نے کہا میں بطول ہوں۔ اس نے کہا بی بی اگر تو بطول ہے تو میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں۔ بی بی نے کہا کون ہے؟ میں بطول ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ قرآن لے آؤ منبر پہ، کوئی آیت ثابت نہیں کرتی۔ اس فرشتے نے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دی ہو، مریم سے اجازت مانگی ہو، یہ سیدھا حجرے کے اندر آیا ہے، اور حجرے کے اندر آ کے اس نے اپنا عہدہ بتایا ہے۔ اس نے بی بی کو کہا اگر تو بطول ہے میں بھی عام نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں۔ مریم نے کہا میں بطول ہوں، اس کا میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دے۔ کہاں جا کے دنیا کو عظمت دہلیز زہرا سمجھاؤ؟ یہ فرشتہ مریم کے گھر میں کہہ رہا تھا رب کا بھیجا رسول ہو، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا، فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ فقیر ہوں۔ تھوڑے آگے تشریف لیں جی، بعد میں پیچھے کچھ احباب بارش میں کھڑے ہیں، تھوڑا آگے کسی مومن کو جگہ دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
اللہم صلی علی محمد. مت سمجھے میری بات کی جانب. رب کا بھیجا تجھے بھیجا دینے آیا ہوں. انا رسول اور ربک. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ رسول ہوں. وہاں کہہ رہا ہے فقیر ہوں روٹی لینے آیا ہوں. درزی ہوں کپڑے لے کے آیا ہوں. مسکین ہوں کھانا مانگنے آیا ہوں. دروازہ سیدہ پہ آ کے. ایک بہت پہلے ایک عیسائی مورخ نے کتاب لکھ دی تھی اور وہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی تھی. آپ کے کہیں یورپ سے وہ شائع ہوئی تھی اور اس کتاب نے بڑا تہلکہ مچایا تھا. یہ آج سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے. وہ کتاب مارکیٹ میں آئی تھی اور اس کتاب کا اس نے نام جو تھا نا وہ لکھا مریم ورسز فاطمہ. اور اس میں اس نے قرآن کی 70 آیتوں کی استدلال کے ساتھ جناب مریم کو افضل دیا. اس میں بہت سی اس نے شکیں لکھی تھی کہ دیکھو مریم تمام خواتین سے افضل ہے اس لیے کہ مریم کا نام سے صورت ہے تمہارے قرآن میں. تو وہ مسلمانوں کو جواب دے رہا تھا کہ تمہارے رسول کی بیٹی عالمین کی سردار عورتوں کی نہیں ہے بلکہ مریم کائنات کی افضل ترین خاتون ہے. اس میں اس کی بہت سی دلیلیں تھیں. اس نے کتاب مارکیٹ میں دے دی. کتاب مارکیٹ میں آگے اس نے کہا مجھے اس کا جواب دیے. رسول کی بیٹی کا نام قرآن میں نہیں, عیسیٰ کی ماں کا نام قرآن میں. اس میں بہت سے دلائل تھے. کتاب مارکیٹ میں آگے کتاب پہنچ گئی نجف. عالم ربانی کی محفل میں ایک شاگرد نے وہ کتاب پیش کر دی. انہوں نے کہا قبلہ یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب لکھی ہے کسی عیسائی مفکر نے. اس میں لکھا ہے مریم ورسز فاطمہ, مریم بمقابلہ فاطمہ. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ اس کے قتل کا فتویٰ دیں. اس نے توہین کی ہے ہمارے نبی کی بیٹی. انہوں نے کہا نہیں قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے. یہ ہے اسلام, یہ ہے شیعت. انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے. کیوں قبلہ؟ اس نے توہین کی ہے. اس کا پادری قتل ہو جائے گا, کتاب زیادہ بکے گی. وہ اپنی قوم کا ہیرو بن جائے گا. جس نے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا. لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے کہ اس نے اپنے مذہب پہ قربانی دی ہے. قتل نہیں کرنا اس کو. تو پھر قبلہ جواب کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جواب کتاب کا کتاب سے دیں گے. علم سے کتلائے گا, قلم سے کتلائے گا. انہوں نے کہا قبلہ جواب کون لکھا؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں. کل مجھ سے آ کے کتاب لے جانا. کل مجھ سے اسی وقت جب کلاس شروع ہو تو آ کے کتاب لے لینا. وہ اٹھے کمرے میں گئے, مصلی عبادت بھی شاید 2 رکعت نماز ہدیہ کی رسول کی بیٹی کو. کہنے لگا جاہل ہوں, تیری وکالت کرنے لگا ہوں. میرے کوزہ معرفت میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہوں شہزادی. وکالت کرنے لگا ہوں کو لفظ عطا کر لو. میں بیت الحزن ڈنمارک میں جملہ پڑھنے لگا اور تمہارے چہروں کی رونق بتائے کہ جملہ کہاں پہنچا. اس عالم ربانی نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا. کہاں چلا گیا مجمع؟ مریم ورسز فضا. مریم کا تقابل زہرا سے کر رہا تھا. انہوں نے قرآن کی جو پہلی آیت کا استدلال دیا وہ میں ممبر سے پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ مریم کے مصلی کے آگے فرشتہ آیا تھا اور مریم نے اپنا چہرہ چھپایا تھا اور فرشتے نے کہا تھا میں تیرے لیے روٹی لے کے آیا ہوں. اور مریم نے دونوں ہاتھ میں شانی پہ رکھ کے کہا تھا تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ. اس نے کھانا بھیجا تو لے کے آیا. انہوں نے کہا مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا تھا, مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا تھا, مریم نے آنے والے کا بھی شکریہ ادا کیا, مریم نے بھیجنے والے کا بھی شکریہ ادا کیا. 3 دن زہرا پکاتی رہی, دروازے میں فضا باندھتی رہی. تیسرے دن سیدہ کے ہاتھ کی پکی روٹی کا فرشتے جبریل نے آ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. فضا روٹی دے کے دروازہ بند کرنے لگی. جبریل امین کی آوازیں رک جا زہرا کے قریب, آج میرا تعارف ہو ہی جائے. نہ میں مسکین, نہ میں یتیم, نہ میں اسیر. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں, تجھے نہیں خبر میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو 3 دن سے روٹی مانگنے آیا ہے. فضا نے دروازہ بند کر کے پھر کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شکریہ. کہنے تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا, آیت ہے قرآن کی, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. جاتے ہوئے فرشتے کو پروردگار کی وجہ رک واپس جا اور فضا سے جا کے کہے فرشتے کا شکریہ تیرے سایہ نے شان نہیں, میں اللہ تیرا شکریہ, میں اللہ تیرا شکریہ. جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں.
جس کا توحید شکریہ نہ کوئی شیعہ نہ کہا کرے کنیز تھی، جن کی تھی وہ ماں کہتے تھے۔ لیکن لفظ کنیز شہزادی کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے تو نہیں کیا، انہوں نے ماں کہا۔ لوگ کہتے ہیں حبش کی رہنے والی تھی، میں تو چاہتا ہوں کہ عرش کی رہنے والی تھی۔ کس دروازے پہ بیٹھی ہے؟ میں کہتا ہوں جناب فضا ہی پڑھی جائے، فضا کی معرفت پڑھی جائے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ شان فضا پہ شاید یہ جملہ آپ کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائے۔ آیت تطہیر کے 5 نور ہیں، سورہ دہر کے 5 نور ہیں۔ یہ جو چادر کے نیچے، جو کسا کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے نا، ان میں رسول اکرم، امیر المومنین، حسنین کریمین اور شہزادی۔ یہ جو روٹیاں خیرات ہوئی تھی نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت میں جو سورہ دہر کی 30 آیتیں نازل ہوئی نا، پوری سورت نازل ہوئی جو جناب سیدہ کی روٹیوں پہ، اور اس میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اس نیکی کے عوض جنت کا وارث اور مالک بنا دیا، جنت کی ملکیت جو دی ہے۔ ان روٹیوں میں رسول کی روٹی نہیں ہے، فضا کی روٹی ہے۔ رسول نے، کیونکہ یہ منت کے روزے، میرے اہل سنت ہیں ان کے لیے حوالہ نوٹ کرو، تفہیم القرآن مولانا ابو العلا مودودی، ان کی جا کے تفسیر پڑھنا سورہ دہر کی، اس میں انہوں نے انہی لفظوں کے ساتھ کوٹ کیا ہے کہ یہ کوئی مکے مدینے کے فقیر یا یتیم نہیں آتے تھے، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو رسول کے دروازے سے آ کر روٹیاں مانگتے تھے۔ اب ہاتھ مان کے میں اتنا تو مسافر پوچھ سکتا ہوں نا، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں، اور اصل کام تب چھوڑا جاتا ہے جب اس سے افضل ملے۔ میں چائے پی رہا ہوں اور مجھے شرائی صاحب کہیں جی اٹھے جی مجلس کا وقت ہو گیا، تو میرا کام بنتا ہے میں کپ وہیں پہ رکھتا ہوں کیونکہ مجلس افضل ہے۔ مجھے مجلس پڑھتے پیچھے سے کوئی کہے چھوڑے مجلس جی، آئیں پہلے کھانا کھائیں، اب مجلس نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیوں؟ کام تر کام افضل کے لیے چھوڑا جاتا ہے، افضل کام ادنا کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ فرشتے تو کر رہے تھے اللہ کی عبادت، جو قیام میں تھے وہ قیام میں، جو رکوع میں تھے رکوع میں، جو سجدے میں تو سجدے میں۔ خدا نے کہا جاؤ روٹیاں مانگو۔ عبادت چھوڑی ہے مانگنے کے لیے۔ 2 گلیوں میں سے ایک گلی میں خود بھی چلے جاؤ اور مجھے بھی لے جاؤ، یا تو روٹیاں مانگنا عبادت ہے، یا پھر زہرا کے دروازے سے مانگنا فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھا، وہ عرش سے روٹیاں مانگنے یہاں ہیں جو کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا مولانا مودودی، عرش والوں نے فرش پہ آ کے روٹیاں مانگ کے فرش والوں کو عقل دی ہے کہ ہم وہاں سے یہاں آتے ہیں مانگنے کے لیے، جبکہ ہمیں بھوک لگتی بھی نہیں ہے۔ یہ جو آیت دہر کی آئی ہے نا، اس میں رسول پاک نے اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت کے گھر میں منت کے روزے رسول نے رکھوائے، کہ آپ لوگ منت کے روزے رکھیں، رسول نے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں۔ پہلے دن بالکل افطار کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ انا یتیم، اہل بیت نبوت میں یتیم ہوں۔ جو ہی یتیم کی آواز حویلی کے اندر آئی، امیر المومنین نے اپنے ہاگے سے روٹی اٹھائی، سیدہ کے ہاتھ میں رکھی، سیدہ نے اپنی روٹی کے ساتھ علی کی روٹی جوڑ کے دی، امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسن نے اپنی تیسری روٹی نیچے رکھی، حسین کے ہاتھ میں، حسین نے اپنی روٹی رکھ کے چاروں نے روٹیاں فضا کو آواز دے کے بلائی، فضا نے چاروں کی روٹیوں کے اوپر اپنی روٹی کا غلاف دیا۔ کوئی بندہ ہوتا تو دنیا سمجھ جاتا، کیونکہ اس کو فرشتے نے چھونا تھا۔ فضا نے اپنی روٹی کا غلاف بنا کے فرشتے کے ہاتھ میں۔ دوسرے دن انا مسکین روٹی، انا اسیر
اللہ نے کہا تمہاری روٹیاں میں نے عدل کے ترازو پہ تول لی. روزانہ 5 روٹیاں آئی ہیں, 3 دن آئی ہیں. روٹیاں گئی 15, آیتیں اتری 31. اللہ نے جب اپنے عدل کے ترازو پہ یہ گھر کی روٹیاں رکھی نا تو 15 روٹیاں 31 آیتوں میں تلی. اب میں اس میں ایک آیت کا وزن بتا دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آیت تھوڑی ہلکی ہوتی ہے. مصر کے چوک میں یوسف نبی دکھ رہا ہے. عزیز مصر نے خزانے رکھ دیے تھے اور یوسف خریدا نہیں گیا. عزیز مصر کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی کو ترس آ گیا. فرمایا کیا کرنا چاہتا ہوں؟ خریدنا چاہتا ہوں. فرمایا نبی خزانوں سے خریدے جاتے ہیں. ایک کاغذ قلم لے کے عزیز مصر بھاگ کے کاغذ قلم لے. اچھا نبی نے کاغذ قلم مانگا اور کافر لے آیا. عزیز مصر نہیں آیا. یوسف نے اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ جانے اس بسم اللہ میں کون سا نقطہ چھپا تھا. یوسف کے مقابل پلڑے پہ آیا اور یوسف کا پلڑا اٹھ گیا. ایک آیت نے یوسف خریدا تھا. یہاں روٹیاں آئی ہیں اور اللہ نے 31 آیتیں اتاری. اور اس آیتوں میں خدا نے جنت کی ملکیت کا تذکرہ کر دیا. ہم نے تمہیں دے دی ہے جنت بھی, ریحان جنت بھی, یعنی خوشبو ہے جنت بھی تمہاری. میرے مالک یہ تو جنت کی ملکیت ہے, اس میں فضہ کا نام کیوں رکھا؟ اس کی میں مثال دوں گا اور میں مثال سے گزروں گا اور تمثیل کا پیرایا استعمال کروں گا. کنائی کی دنیا جو سمجھتے ہیں وہ لفظ کو سمجھ آئیں گے. اگر آپ کسی دکان پہ جائیں اور اس دکان کے 5 پارٹنر ہو, 1 سے دشمنی ہو اور 4 سے دوستی ہو, یا 1 سے دوستی ہو اور 4 سے دشمنی ہو, آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ بھائی مجھے چیز چاہیے, اپنے حصے سے دے, لیکن اس کے حصے سے نہ دینا جس سے میری دشمنی ہے. تو وہ کہے گا کہ بھائی چل ٹھیک ہے, اگر میں تجھے دے بھی دوں گا, اگر وہ 4 اعتراض کریں بھی نا تو ان کو بتا دینا ان کے حصے سے نہیں دی, میں نے اپنے حصے سے دی. اللہ کو خبر تھی کہ جنت کی ملکیت کی بات ہے. کل کو کہیں آل کے منکر یہ کہہ کے جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں کہ مصطفیٰ سے محبت ہے, پھر کیا ہوا آل سے دشمنی ہے. ہمیں مصطفیٰ کے حصے سے دے دے. اس لیے خدا نے کہا تھا من ماتا, معصوم نے فرمایا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید, جو آل کی محبت رکھ کے مر گیا وہ شہید ہے. خدا نے معصوم نے جہاں جہاں لفظ ہے وہاں آل محمد ہے. درود ہے محمد و آل محمد پہ, مغفرت ہے صرف آل محمد کے لیے. میرے مالک یہاں مصطفیٰ کا نام کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ آل کا منکر مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے, مصطفیٰ کا منکر کبھی بھی آل سے محبت نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرے اور مصطفیٰ سے بغض رکھے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مصطفیٰ سے محبت کرے اور اہل بیت سے بغض رکھے. اس لیے رسول نے فرمایا یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسموں کا جسمی. علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم. یہ نہیں کہا کہ یا علی میرا خون تیرا خون. ذرا زاویہ سمجھیے گا. باپ بیٹے سے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تو میرا خون ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا میں تیرا خون ہوں. خون دونوں کا ایک ہے لیکن ہمیشہ مرکز کی طرف رجوع ہوتا ہے. رسول فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی. اے علی تیرا خون میرا, تیرا گوشت تیرا جسم. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہتے میرا خون تیرا, میرا جسم تیرا, میرا گوشت تیرا؟ سمجھ آ جائے گی مجمع کو. میں اس میں سے لفظ خون جسم اور گوشت نکال دوں گا تو بات ساری کھل جائے گی. رسول نے کیا کہا تیرا خون میرا, تیرا خون میرا, تیرا خون میرا, تیرا گوشت میرا, تیرا جسم میرا. اب میں اس میں سے خون گوشت اور جسم نکالنے لگا اور بات کھلے. تیرا میرا, میرا تیرا نہیں. رسول نے تو بات کھول دی یا علی
میرے ایسے بھی ہوں گے جو تیرے نہیں ہوں گے، تیرا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ تو ملکیت جنت میں نام ہے فضا، یہ ہے کرم۔ اگر سلمان کو منا اہل بیت بنایا تھا، ایک دن جناب سلمان آئے تھے مسجد سے اور آگے دروازے پہ دستک دی، اندر سے جناب فضا نے پوچھا ہاں سلمان جلدی بتا کیا کام ہے؟ جناب سلمان نے کہا فضا اجلت میں نہ رہا کر، ہر وقت تیزی، غلامی تو بھی کرتی ہے میں بھی کرتا ہوں، ہاں اس کا کرم ہے، اگر تجھے ماں کہتے ہیں تو مجھے بھی نانا کہتے ہیں، جنہیں تو سلاتی ہے انہیں میں اٹھاتا ہوں، جنہیں تو کھلاتی ہے میں گود میں لے کے پھرتا ہوں، کرم یکساں ہے، مقابلہ مجھ سے نہ کیا کر۔ جب فضا دے کے کہتی ہے بھائی سلمان نہ میں مقابلہ کرنا چاہتی ہوں نہ مقابلہ بنتا ہے، اگر بات تو نے کر دی ہے تو پھر تیرا میرے ساتھ موازنہ بنتا نہیں۔ 70 کہوں اور اس 70 کے بعد میں فضائل نہ بھی پڑھوں تو یہی جملہ کافی ہے۔ سلمان نے کہا کون سی ایک ایسی صفت اور خاصیت تیرے پاس ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں؟ فضا نے کہا کبھی زندگی میں رات سے پردہ نہ اٹھاتی، تو نے موازنہ کر ہی لیا تو میں بتا دیتی ہوں۔ سلمان اتنا یاد رکھنا، بے شک تجھے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، علی پیار کرتے ہیں، حسنین پیار کرتے ہیں، سیدہ تجھے بابا کہہ کے بلاتی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا جس چہرے کی میں زیارت کرتی ہوں اس کے سوا کوئی کر ہی نہیں۔ میں قاریہ فاطمہ ہوں، میں اس کے چہرے کی تلاوت کرتی ہوں جس کے چہرے کا صرف توحید وحدت کاری ہے۔ ایک دن نثال سے ماں کی دعوت کی گئی تھی، پنجتن پاک میں سے کہا کہ جناب سیدہ نے کہا بابا کل کا بیٹی کی خواہش سے کل کھانا میرے گھر پہ جائے۔ رسول پہنچے تو سیدہ نے کہا، اگلے دن جب رسول اٹھ کے جانے لگے تو مولا علی نے کہا کہ آپ کے آنے سے گھر میں بڑی رونق آئی، اگر کل شرف بخشیں تو کل کی دعوت میری طرف سے۔ نثال سے ماں نے قبول کر لی، جانے لگے تو حسن مولا نے دامن پکڑ لیا، نانا کل اگر بیٹا بلائے تو آ جائیں گے؟ ہاں ہاں حسن ضرور آئیں گے۔ جانے لگے تو حسین آگے کھڑے ہو گئے، نانا کل میرے کہنے پہ۔ 5ویں دن رسول گھر کے اندر آئے، چاروں نے دیکھا، جب سیدہ کی آواز ہے بابا مہربانی کی بیٹی کے گھر تشریف لائے، فرمایا آج ہماری دعوت ہے۔ کتاب کا جملہ پڑھے گا، آج ہماری دعوت ہے۔ شہزادے پوچھا کس نے کی ہے؟ فرمایا فضا نے بلایا ہے۔ اب کتنا حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، اگر یہ کہتی تو عالمہ غیر معلمہ رہتی، کہتی فضا نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، فرمایا فضا نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور آج تو فضا نے کوئی دعوت کا اہتمام بھی نہیں کیا، آج سارا دن تو فضا میرے ساتھ رہی ہے، فضا نے دعوت کا اہتمام نہیں کیا۔ رسالت میں فضا ہے کہاں؟ فرمایا ابھی مصلی میں گئی ہے۔ شہزادی نے یوں حجرے کا پردہ اٹھایا، یوں جناب فضا کے آگے کھانے لگے دسترخوان، یوں شہزادی نے پردہ اٹھا کے بلا تشبیہ یوں بابے کا چہرہ دیکھ کے مسکرائی۔ اب جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ آج کی مجلس ختم کرنے لگا ہوں۔ یوں بابے کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی زہرا، رسول مسکرا رہے تھے زہرا تیری فضا مریم سے افضل ہے۔ اسے منگوانے پڑے تھے، اس پہ پروردگار کریم ہے۔ جتنے سادات بیٹھے ہو ممنون ہو تم، احسان مند رہا کرو شہزادی فضا کے۔ اس شہزادی نے وفا کی انتہا کی ہے، کیونکہ شہادت میرے شہنشاہ کی اور میری اس شہزادی کی اکٹھی ہوتی ہے، تو آج کا تذکرہ ہے شہزادی فضا کا۔ اتنی نوکری کی ہے، اتنی نوکری کی ہے، رسول بیٹی کہتے تھے، جناب سیدہ بہن کہتی تھی، حسنین ماں کہتے تھے۔ اس سے بڑھ کے کرم کیا ہوگا کہ جناب سیدہ نے اپنی آخری رات میں بلا کے کہا تھا فضا میری اولاد تیرے حوالے۔
فضا میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. جسے سیدہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد دے کے جا رہی تھی وہ کیا شہزادی ہوگی. ایک دن رسول کے پاس بیٹھی ہوئی, نام ان کا بی بی کا اصل جو ہے وہ میمونہ شہزادی ہے. فضا کہتے ہیں عربی زبان میں چاندی کو. کیمیا گر تھی, سونا بنانا آتا تھا, چاندی بنانی آتی تھی. تو مولا امیر المومنین نے یہ نام دیا تھا شہزادی کو کہ تو ہم آل محمد کے گھر کی چاندی ہے, تو فضا ہے ہماری. رسالت مآب کے پاس بیٹھے ہوئے رسالت مآب نے کہا تو بڑی نوکری کرتی ہے میری اولاد کی. جناب فضا دیکھ کے کہنے لگی اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ ہاں 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 مانگ, کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ملکیت جنت میں تیرا نام ہے, ساکنان جنت میں نہیں, مالکان جنت میں. تو مالکوں میں سے ہے, تو جس کو چاہے جنت دے سکتی ہے, تجھے کیا چاہیے؟ فضا قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آج آپ اکیلے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ میں سیدہ کی نوکری کرتی ہوں, میں آدھی آدھی رات کو دیکھتی ہوں زہرا اپنا بستر چھوڑ کے زینب کی کلائیاں چومتی ہے. میں نے ایک دن بی بی کے پاؤں پکڑ لیے, میں نے کہا بنت پیغمبر کبھی کچھ نہیں پوچھا, اتنا بتا بیٹی کا ماتھا چوم, بیٹی کا چہرہ چوم, تو چادر ہٹا ہٹا کے کلائیاں کیوں چومتی ہے؟ مجھے رو کے کہتی فضا ایک وقت آئے گا نا ہاتھوں میں رسیاں دھونا ہے. رسیوں کا نام آنا تھا. شہزادی فضا کہتی میں نے چیخ ماری, میں نے کہا علی کی بیٹی کو کوئی رسیاں. فرمایا فضا تجھے نہیں خبر, دن رات ہو جائے گا, مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے ہم پہ. فضا تو ہماری فضیلت میں بھی گواہ ہے, تو ہماری مصیبت میں بھی گواہ ہے. فضا میری بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا, فضا میری اولاد سے بدلے لیے جائیں گے. فضا جو آج یا رسول اللہ کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں نا, یہ میری بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے جائیں گے. فضا کہتی ہے اس دن سے میں سو نہیں سکی. یا رسول اللہ اگر آج آپ نے پوچھ لیا ہے, میں کہتی ہوں مجھے جنت کی ملکیت بے شک واپس لے لے, میری زندگی اتنی بڑھا دے جب زینب بازار جائے میں ساتھ. میں 2 سال میرے مولا کے پاس میرے مالک نے ترس کیا, میں کربلا رہا تو میں حرم میں ایک عالم عربی اس کی تقریر سن رہا تھا. اس نے ایک جملہ کہا, حرم امام حسین میں بیٹھے ہوئے وہ جناب فضا کی فضیلت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا زینب کے 2 برقعے ہیں, ایک حجاب امیری کا, ایک غریبی کا. امیری کے حجاب کو عباس کہتے ہیں, غریبی کے حجاب کو فضا کہتے ہیں. جو امیری میں برقع بنا رہا اسے عباس کہتے ہیں, جو غربت میں برقع بنی رہی اسے. آج بھی شام میں قبرستان مسافرہ میں, جو شام گئے میری تائید کرنا, قبرستان مسافرہ میں قبر ہے جناب فضا. جب علی کی بیٹی سو گئی تھی نا شام میں, فضا نہیں اٹھی. رو کے کہتی ہے نہیں, آج شام میں جا کے دیکھو ایرانیوں نے امام زادوں کے حرم بنا دیے. انہیں پتا چلا نا یہ 7ویں نسل سے کسی امام کا بیٹا ہے, انہوں نے اس کا حرم بنا دیا. جاؤ جا کے دیکھو انہوں نے مسجد جمکران کتنی وسیع بنا دی. شام میں انہوں نے معصومہ کا حرم علیحدہ بنا دیا. بڑی کوشش کی ہے ایرانیوں نے, فضا کا روزہ بنائے. فضا کی قبر نہیں بنتی. میں راز غلام ہو کے پڑھنے لگا ہوں, فضا کا روزہ کوئی نہیں بنا سکتا. جتنی دفعہ کوشش کی ہے فضا کا روزہ بنانے کی, فضا خواب میں آ کے کہتی ہے خبردار میری قبر کی دیواریں نہ کرانا, میں محمد کی بیٹی کی کنیز ہوں. جب تک جنت البقیع میں زہرا کا روزہ نہیں بنتا میری قبر پہ کوئی چراغ نہ جلانا. آج بھی چھوٹا سا کمرہ ہے, دروازہ ہر ٹائم بند ہوتا ہے.
ظاہر جاتے ہیں تو مجاورہ کے دروازہ کھول دیتا ہے، تنہا قبر ہے حسین کی زبان کی، اکیلی سوئی ہے، مجھ سے پوچھو یہ قبرستان مسافرہ پہ کیوں رہ گئی؟ جب قبرستان مسافرہ پہ اس لیے رہ گئی جب شام میں 15 رجب علی کی بیٹی کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ قبر زینب سے نہیں اٹھی، کہتے نہیں اٹھوں گی۔ سارا دن بی بی زینب کی قبر کو سجدے کا بنا کے نمازیں پڑھتی ہوئی، جب شام کا سورج غروب ہونے لگتا مغربین کی نماز پڑھ کے قبر زینب کو چوم کے کہتی ہے اچھا بی بی صبح ملاقات ہوگی، اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو شمر کے تماچے کرتا۔ پھر شام کے وقت قبر زینب سے اٹھ کے قبر سکینہ پہ آ جاتی، ساری رات سکینہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی۔ ان دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے اس نے رستہ بنا لیا، ان دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے باللہ، اس نے رستہ بنا دیا۔ جب دربار میں یکم سفر پہلی پیشی تھی نا علی کی بیٹیوں کی، تو پہلی پیشی تھی علی کی بیٹیاں جب بازار میں سے ہو کے دربار میں گئی تھی نا، دربار شام میں، ماتری بیٹھے ہیں، سطر مشکل ہے لیکن جملہ معاف کر دینا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی قرآن کی آیتیں۔ میں بڑا ادب کے ساتھ جملہ سنا دیتا ہوں، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔ اب صدا سے معافی مانگے میں جملہ سنانے لگا ہوں، جس کی ہائے نکلے وہ ہائے کہنا، جس کا آنسو نکلے وہ آنسو نکالنا۔ یہ ملعون شراب پی کے جب تھک گیا، اس نے ادھر دیوار کی طرف دیکھا، ادھر نیزے پہ سر تھے، ادھر علی کی بیٹیاں تھی۔ یہ ملعون دیکھا تھا ان میں سے علی کی زینب کون ہے؟ میں نے جملہ پڑھ دیا، تو نے سن لیا، کوئی عباس کے سر سے پوچھنے، کوئی حسین کے سر سے پوچھنے۔ دربار شام میں زلزلہ آ گیا جب اس نے کہا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے جو پورے دربار کے رستے میں میری حکومت کے خلاف خطبے دیتی آئی ہے۔ ایک سپاہی نے کہا وہ جو سب سے آگے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس ضعیفہ کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اور کہا یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے آگے آگے چلتی آئی ہے، ہم نے اسے بڑا مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا، یہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کے آگے سے نہیں ہل رہی۔ اس نے کہا اتنی وفا ہے تو میں ابھی دیکھتا ہوں، میرے سامنے اس کنیز کو پیچھے سے ہٹاؤ۔ ایک سپاہی ہاتھ میں لوہے کا کوئی سامان لے کے چلا، اس نے جا کے فضہ کے سر پہ لوہے کا سامان رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے سر پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضہ کا پھٹا ہوا سر دیکھا، بی بی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا، رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے۔ مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی تو کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ اتنا جملہ کہنے کے بعد فضہ کے چہرے پر لہو تھا۔ فضہ نے ایک دفعہ دربار میں دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کے کہتی من عین ھذا الدربار من الحبش، اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا بیٹھا ہے۔ اتنا کہنے کا بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ لگے اٹھا، اس نے کہا اے قیدن تو نے بڑے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا ہے؟ دیکھنی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے کا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کے لیے چلی گئی ہے۔ فضہ نے کہا اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان لے گا۔ بوڑھے حبشی نے تلوار نیام سے نکالی، کہتا قیدن نہ ہوتی میں سرتم سے جدا کرتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا۔ ماتم کرو جو رونے کے لیے آئے، لوگ شراب پی رہے اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے۔ فضہ دے کر ہی پہچان میں میمونہ ہوں۔ بوڑھے حبشی نے اپنی آنکھوں کو یوں کھولا، کھول کے رب تو میمونہ ہے؟ کہہ لگی ہاں میں میمونہ ہوں۔ اپنا چہرہ پیچھے کہتا نہ چھوڑتی سیدوں کی نوکری، نہ آتی شرابی کے دربار میں، وہاں جو عباس کے پہرے میں رہ رہی تھی، رو کے کہتی پردہ کر اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے حبشی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کہتے اترم ملاؤن تخت سے نیچے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے حسین فضہ کے وارث آ گئے۔
بہن کا کوئی وارث نہیں. شہادت کے 2 جملے پڑھنے دینا. جو رو سکے ہو شہزادی تیرے آنسو قبول کر. جو نہیں رو سکا تمہارے 2 آنسوؤں کے لیے اگلے جملے پڑھتا ہوں. شیراز صاحب ممبر سے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. بیٹے شکار کے لیے آئے تھے. شکار کے لیے نہیں, ماں ڈھونڈنے آئے تھے. جن کی ماں جنگلوں میں ہوں وہ بچے شکار نہیں کرتے. فضا کے 4 بیٹے مدینے گئے مولا سجاد کے پاس. مولا کربلا ہو چکی, قیدیں آزاد ہو گئی, ہم اپنی ماں کو لینے آئے ہیں. جناب سید الساجدین کی آواز ہے, تمہاری ماں مدینے میں نہیں, شام میری پھپھی کی قبر پہ بیٹھی. انہوں نے مولا سجاد سے کہ اگر ہم شام سفر کریں, ہماری ماں کہے کہ مجھے امام کا حکم نہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ ہمیں لکھ کے دے دیں, ہم اپنی ماں کو شام سے لے جائیں. مولا سجاد کی آواز آئی, تمہاری ماں لکھے کی محتاج نہیں. وہ مجھ سے سوال کرے گی, میں جواب دوں گا. جاؤ فضا جاتی ہے, لے جاؤ. 4 بیٹے شام کے جنگلوں میں ماں کو ڈھونڈ رہے تھے. جب نظر پڑی ضعیفہ ہو گئی تھی, آنکھوں کی بینائی گئی تھی, قبر زینب پہ بیٹھی تھی. بیٹوں نے ماں پہچانی, 4 گھوڑے سے اترے. بڑا بیٹا آگے کہتا, ماں میں تیرا بیٹا ہی آیا. یوں بیٹے کا چہرہ دیکھا. مدت کے بعد ماں بیٹوں سے ملے تو بے چین ہوتی ہے. قبر بھائی یوں بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہتی, مجھے ماں نہ کہے, مجھے سجاد ماں کہتا ہے. چھوٹے بیٹے کی آواز ہے, اماں میرا سلام روک علی چلے جاؤ, بار بار ماں نہ کہو, کہیں زینب قبر سے نہ اٹھائے کہ میرا سجاد آ گیا ہے, میرا باقر آ گیا. بیٹوں کی آواز ہے, اماں ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. روکی کہتی, کیوں لینے آئے؟ کہتے, اماں ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کو شام والوں نے مارا ہے. روکی کہتی, اتنی غیرت تھی تو کربلا میں آ جاتے, 70 قدم پہ حسین ذبح ہوتا رہا. اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. بیٹے دیکھے کہتے, ہم نے مولا سجاد سے اجازت لی ہے. سجاد کی اجازت کا نام مانا سہم گئی فضا, کریم باپ کا بیٹا ہے, کہیں حکم نہ کر دے. فضا نے قبر زینب کو یوں سینے سے لگایا. روز کہتی, ساری زندگی نوکری کا کچھ نہیں مانگا, آخری بار مانگ رہی میری سانسیں واپس لے لے, میں تیری قبر سے اٹھ کے نہیں جانا چاہتی. فضا نے چیخے مارتے ہوئے جملہ کہا, یا بڑے بیٹے کی آوازیں چھوڑ دو, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جنگل میں مر گئی ہماری